گئی؟ کیا مطلب؟ میں اٹھ کر برآمدے میں نکل آیا۔ امتے! مصروف عورت میرے برابر سے نکل گئی۔ وہ ناشتہ لگا چکی تھی، اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ کسی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں تھی وہ۔ میں برآمدے میں ایک طرف پکارتا ہوا بھاگتا گیا۔ آگے چھت تک پہنچا ہوا لوہے کا ایک جنگلہ تھا، جس کے پار جنگل کی طرح کا ایک بے ترتیب باغ دور تک چلا گیا تھا۔ دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ برآمدے میں، کمرے میں، کہیں کوئی نہیں تھا۔ خوبصورت عورت جس طرف گئی تھی ادھر اب ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے بستر کے نیچے اور گدوں کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ شاید کوئی خط، کوئی پیغام امتے میرے لیے چھوڑ گئی ہو۔ قالین پر جہاں امتے لیٹی ہوگی کتھے کا سوکھا نشان پڑا تھا۔ خون! مجھے بےتابی اور خوف نے دیوانہ کر دیا۔ کیا انہوں نے امتے کو مار ڈالا؟ مجھے وہیں کہیں سے گلابی مروارید کے 2 دانے بھی پڑے ملے۔ امتے کے گلے میں گلابی مروارید کا یہ ہار پڑا رہتا تھا۔ کسی غیر معمولی بات سے ہار ٹوٹا، دانے بکھر گئے۔ انہوں نے ایک ایک دانہ چن لیا، یہ 2 دانے چھوڑ دیے، یا شاید یہ رہ گئے غلطی سے۔ وہ امتے کو بزور لے گئے یا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور میں یہاں پڑا سوتا رہا؟ تف ہے۔ 2 شب و روز انہوں نے میری خبر نہ لی۔ کوئی نہیں آیا۔ وہ بیوی تپائی پر اتنا پانی خوراک چھوڑ گئی تھی کہ میں بھوک پیاس سے نڈھال نہ ہو جاؤں، مر نہ جاؤں۔ میں پابندی سے غذا اور پانی لیتا رہا۔ کمرے برآمدے میں ورزش کرتا، ہاتھ پاؤں سے چوکس ان کا انتظار کرتا رہا۔ 13-14 سال کا تھا تو کیا ہوا، اپنے سے دگنے کو زیر کر سکتا تھا۔ میں نے شیشے کی سراہی اور تپائی کے ایک پائے سے اپنی ضرورت کا ایک بھالا تیار کر لیا تھا۔ کوئی بھی آئے، عورت، مرد یا خود وہ سفید فام بوڑھا، میرے پاس اچانک حملہ کر کے پیٹ چاک کرنے کی ایک حکمت تیار تھی۔ 2 شب و روز بعد دن کے وقت وہ آئے۔ میں نے تپائی کو کپڑے سے ڈھک دیا تھا اور دہلیز پر اس طرح بنا پڑا تھا کہ وہ سمجھیں بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہوں۔ بچکانہ سی بات تھی، انہیں معلوم تھا کہ کھانے پینے کو موجود ہے، مگر وہ آئے تو نہ معلوم کیوں دھوکہ کھا گئے۔ وہ 3 تھے۔ دروازے کا تالا پرشور انداز میں کھول کر بھاری جوتوں سے برآمدے کے فرش پر آوازیں کرتے وہ آئے۔ ان کا کوئی ناتجربہ کار ساتھی مجھے اس طرح پڑا دیکھ کر ارے کہتا ہوا بڑھا۔ دوسرے 2 ہاں ہاں کہہ کر اسے روکتے ہی رہے، پر وہ میری زد پر آ چکا تھا۔ ہا کی چیخ کے ساتھ میں نے اپنا تیار کیا شیشے لکڑی کا بھالا اس زد پر آئے جسم پر مارا۔ تکلیف کی چیخ مارتا ہوا شکار الٹ گیا۔ میں نے اس کی آواز کے سوا بھی دوسری آوازیں سنی تھیں۔ کپڑا چیر کر زندہ گوشت میں اترنے کی کھچ آواز۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں تجربہ کار ساتھیوں نے بیک وقت اپنی کپڑے میں لپٹی لاٹھیوں سے میرے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا۔ میں دہلیز پر جھکتا چلا گیا۔ نہ معلوم کتنی دیر بعد ہوش آیا تو میں نے خود کو برآمدے کے فرش پر پڑا پایا۔ میرے ہاتھ ریشمی ڈوری سے بندھے تھے، پیروں پر اپنی لاٹھیاں ٹکائے وہ دونوں مجھے بیدار ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ان کا ساتھی جسے میں نے زخمی کیا تھا موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں عمر میں مجھ سے 3-4 برس بڑے ہوں گے۔ مجھے بیدار دیکھ کر ان میں سے ذمہ دار نظر آتے لڑکے نے کہا، اپنے لیے مشکل کیوں پیدا کرتے ہو؟ تم نے اسے بہت زخمی کر دیا ہے، 4-6 روز بستر پر رہے گا۔ امتے کہاں ہے؟ میری ماں ساتھ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہی لڑکا بولا، وہ تمہاری ماں نہیں تھی اور وہ یہاں سے چلی گئی، ٹھیک ہوگی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ لڑکا کہنے لگا، کوئی لایا نہیں ہے تمہیں، تم خود آئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ تمہارے آقا نے رقم خرچ کرنا منظور کیا ہے، اس لیے تم یہاں ہو۔ دوسرا اب تک چپ بیٹھا تھا، کہنے لگا، خوش نصیبوں کو ہی موقع ملتا ہے یہاں آنے کا، شکر کرو اور سب تماشے بند کرو۔ میں نے الجھ کر پوچھا، مگر یہ کیا جگہ ہے؟ اس سے پہلے کہ چھوٹا والا بول پڑتا، زیادہ تجربہ کار لڑکے نے کہا، جاننا چاہتے ہو تو الجھن پیدا نہ کرو، آرام سے سب کچھ ہونے دو اور دیکھتے رہو۔ میں نے اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ کھول دو تو چھوٹے نے ہاتھ کھولنا شروع کیے۔ بڑا اپنی لاٹھی تولے میرے سر پر کھڑا رہا۔ سر میرا پھوڑے کی طرح درد کرتا تھا۔ اٹھ کے کھڑا ہوا تو چکرا گیا۔ چھوٹے نے سہارا دیا۔ میں کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے باں پکڑ کر مجھے دروازے کی طرف گھما دیا۔ وہ مجھے سفید فام بوڑھے کی پیشی میں لے گئے۔
مجھے سامنے کرسی پر بٹھا کر دائیں بائیں اپنی لاٹھیاں تولے کھڑے رہے۔ بوڑھا اپنی روشن ہنستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر مجھے دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، بولا، ذہین اور چالاک ہو، صحت اچھی ہے، کشتی اور ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہو، کچھ ہم سکھا دیں گے، مگر آئندہ ایک بات کا خیال رکھنا، میرے کسی لڑکے کو نقصان مت پہنچانا۔ پہلا قصور معاف کرتا ہوں، دوسری بار ایسا کرو گے تو ماں سود کے وصول کر لوں گا۔ سود سمجھتے ہو؟ میں نے بوڑھے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ امت مغل، میری ماں کہاں ہے؟ وہ بولا، شاگردوں کو چھوڑنے جو بھی لوگ آتے ہیں یا تو اسی وقت یا رات گزار کر چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت سویرے چلی گئی تھی، اس وقت نہیں معلوم کہاں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سفید فام نے سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور اس طرف کھڑے لڑکے نے میرے شانے پر اپنی لاٹھی سے وار کیا۔ میں ہل کر رہ گیا۔ میں نے فارسی زبان کا ایک لفظ کہا جس سے بوڑھے کی توہین مقصود تھی۔ سفید فام نے اس بار بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور اس رخ پر کھڑے لڑکے نے دوسرے شانے پر لاٹھی کا زبردست وار کیا۔ میں تکلیف سے چیخا۔ بوڑھے نے بہت نرم لہجے میں کہا، اگر اب زبان کو بے قابو ہونے دیا تو میں اشارہ کروں گا اور یہ دونوں تمہیں اس وقت تک لاٹھیاں مارتے رہیں گے جب تک تم بے ہوش ہو کر گر نہ جاؤ۔ میں خاموش رہا۔ بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگا، یہ بہتر ہے، کچھ بولنے سے زیادہ کچھ سننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے آقا نے تم پر بڑی رقم خرچ کی ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ رقم جو ہم نے تمہاری تربیت کے لیے وصول کی ہے تمہاری قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ احسان فراموشی نہ کرو، یہاں سے کچھ بن کے نکلو گے۔ آقا کو تو صرف منافع ملے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے شانوں اور سر کی تکلیف کے باوجود خود کو سنبھال کر ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا۔ پوچھا، یہاں تم کس بات کی تربیت دو گے؟ ہم شاہی خبر رساں کی تربیت دیں گے۔ اب یہ تمہاری لیاقت ہے کہ اس کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھتے جاؤ۔ یہ سمجھو سلطان کے سیدھے ہاتھ پر بچھی مسندوں تک تمہاری رسائی ہوگی، نائب السلطنت کے عہدے تک جا سکتے ہو۔ ملک کافور کا نام سنا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت ملک نائب ہے، نائب السلطنت۔ یہاں آیا تھا تو کافور 1000 دیناری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ جو کچھ ہے جہاں بیٹھا ہے اس تربیت کی وجہ سے ہے جو اس نے یہاں حاصل کی۔ میں نے بے اعتباری میں سر کو ایک بار ہلکی گردش دی۔ بوڑھا ہنسنے لگا، ابھی سمجھ میں نہیں آیا، جاؤ آرام کرو، شام سے مصروف ہو جاؤ گے۔ میرے دائیں بائیں موجود عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے واپس کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں آیا تو میں بستر پر بے سدھ لیٹ گیا۔ توغا مغل نے مجھے یہاں مخبری کا کام سیکھنے بھیجا ہے، شاہی مخبر، مگر کیوں؟ امتے تو اس جرہ منحوس کو ہی شاہی مخبر کہتی تھی۔ کیا اسے معلوم ہے کہ آقا مغل خود شاہی کارندہ ہے؟ ورنہ وہ مجھے کیوں بھیجتا؟ وہ تو کہتی تھی میں اس کی بیٹی سے مشابہ ہوں۔ سب نے اس سے بھی جھوٹ بولا ہوگا۔ امتے اس وقت کہاں ہوگی؟ ان کمزرفوں نے کہیں اسے زخمی نہ کر دیا ہو۔ مگر میں نوعمری میں ہی زندہ رہنے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ میں نے کمرے میں آرام کرنے سے پہلے ایک گوشے میں بیٹھ کر خود سے عہد کیا کہ میں ان کی سکھائی ہوئی ہر چیز اچھی طرح سیکھوں گا اور ان کے بھروسے کا شاگرد بنوں گا، اور میں کسی جابر سلطان کا، کسی خلجی کا کارندہ نہیں بنوں گا، اور مجھے قسم ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا اس شیطانی پنجرے سے میں نکل بھاگوں گا، امتے کو تلاش کروں گا۔ شام کو مجھے نہلا کر سب شاگردوں جیسا لباس پہنایا گیا۔ مجھے عمارت کے زنانہ حصے میں لے جایا گیا جسے یہاں حرم سرا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا اور مجھے حیران کر دیا کہ یہاں صرف 4 عورتیں ہیں جو خادماؤں کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ وہ چاروں بوڑھی ہیں۔ میں نے اب تک جتنی پری جمال بیبیاں دیکھی ہیں وہ سب لڑکے ہیں، شاگرد ہیں۔ تربیت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وقت ضرورت جب چاہے شاگرد مرد یا عورت بن سکتا ہے۔
آواز، چال ڈھال، تیور، ادائیں سب مردانہ زنانہ اختیار کرنا ہوتی ہیں۔ سفید فام نے، جو کسی ملک فرانسیس کا رہنے والا تھا، بتایا کہ امتے کی تیز نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی کہ رات میں پیشوائی کو آنے والے سب لڑکے تھے، اسی لیے وہ طنز کرتی تھی کہ اس نے آقا کا خط پری پہ کر بیویوں کو دے دیا ہے۔ سفید فام بوڑھے نے کہا کہ ان سب لڑکوں کو جنہیں پہچان لیا گیا تھا کوتاہی کی سزا دی گئی ہے، ان کی تربیت کی مدت 1 مہینہ بڑھا دی گئی۔ ہمیں سیکھنا تھا سلطنت ہند اور ہمسایہ سلطنتوں، راج گدیوں کی تواریخ، تمام بڑی بڑی زبانیں، تاجداروں کے اوصاف، کمزوریاں، لیاقتیں، تخت کے ممکنہ دعویداروں کے نام، ان کی کمزوریاں، لیاقتیں، یہ سب اور اس سے آگے کی باتیں۔ یہ پہلے 2 برسوں میں سیکھ لینا ہوگا۔ تیسرا برس تربیت کا سخت ترین سال ہوگا۔ کسی واقعے کی تفصیلی خبر لکھ کر اسے حافظے میں محفوظ رکھنا، بدن کی اذیتیں برداشت کرنے کی غیر معمولی لیاقت حاصل کرنا، کامیابی سے بھوک پیاس اور موسموں کی سختیاں جھیلنے والے شاگردوں کو آسائش اور مرغن غذائیں اور نشہ لانے والے مشروب دے کر دوسری حد پر امتحان لیا جاتا تھا کہ جو سختی سے ٹوٹ نہ پائے کہیں وہ آسائش اور از خود رفتگی سے قابو میں نہ آ جائیں۔ شمشیر زنی، تیر افغنی، شہ سواری، پیراکی، یہ تو اول دن سے جاری تھیں۔ سب طرح کے قاتل زہر اور ان کے تریاق تیار کرنا چوتھے برس سے کھایا گیا۔ لائق شاگردوں کے لیے یہ تربیت کا آخری سال سمجھا جاتا تھا۔ کم رفتار، کن ذہن شاگرد کو چھوٹا موٹا مخبر بنا کر فارغ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے آقا کی رقم کا ایک حصہ اس کے ساتھ لوٹا دیا جاتا تھا اور یہ بات شرمندگی کی ہوتی تھی۔ خفت کی دوسری بات یہ تھی کہ تربیت کے 3 برس پورے ہونے سے پہلے شاگرد کے داڑھی مونچھ آنے لگے۔ ایسے شاگرد کے آقا اور والی اضافی رقم دے کر اسے مناسب کارگزاریاں سکھواتے تھے۔ مجھے یہ سب باتیں سیکھنے میں دقت نہ ہوئی۔ اور اب سفید فام استاد کی تربیت گاہ میں یہ میرا آخری سال تھا۔ میرا عہدہ معتبر شاگرد کا تھا۔ مجھے خادماؤں کے ساتھ بستی میں جا کر توشے خانے کا سامان لانا اور اسلحہ سازوں، صیقل گروں سے مل کر ہتھیاروں کی مرمت اور صیقل کا فن حاصل کرنا ہوتا تھا۔ معتبر شاگرد رات کے وقت عمارتوں کا پہرا بھی دیتے تھے۔ پہرے کی میری 18ویں رات تھی جب میں نے اس قفس سے نکل بھاگنے کی تیاری مکمل کر لی۔ میں 15ویں، 16ویں، 17ویں راتوں میں اپنی ضرورت کا سامان پہلے ہی مناسب جگہ پہنچا چکا تھا۔ یہ اماوس کی ابر آلود رات تھی۔ عمارت کی مشرقی فصیل پر جو دیوار گیر روشن کیے گئے تھے ان میں جلنے والے روغن کو میں نے خالص نہیں رہنے دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رات کے آخری پہر میں وہ آپ ہی آپ بجھ جائیں گے۔ فصیل کے پاس اگی خوشبودار پتوں کی جھاڑی میں نے ایک کمند چھپا دی تھی۔ وہیں نصب ایک آرائشی برتن کے کھوکھلے ڈھکن میں نے حکمت سے ایک چابی پھنسا رکھی تھی۔ یہ خفیہ دروازے کی چابی تھی اور دوسری کوششوں میں ناکامی کی صورت میں اسے استعمال کیا جانا تھا۔ ایک اور چیز زیت نار تھا جسے گندھک کا تیل کہا جاتا ہے۔ وہ حوض کے رخنے میں دفن تھا۔ یہ طے تھا کہ اگر فرار کے سب طریقے ناکام ہو گئے تو میں عمارت کے مغربی سائبان کو آگ لگا دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر سب ٹھیک لگتا تھا۔ دیوار کی روشنیاں بھڑک کر بجھنے والی تھیں۔ میں نے مہکتی جھاڑی میں ہاتھ پہنچا کر کمند کھینچ لی، خوشی خوشی اسے پھیلا کر اپنا اطمینان کرنا چاہا۔ لعنت! کسی نے اس سے کاٹ کر ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ میں آرائشی طاق کی طرف موڑا کہ اچانک اسی وقت تیز کافوری روشنی سے باغ کا یہ حصہ جگمگا اٹھا۔ فرار کا پہلا، دوسرا، تیسرا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ سامنے برہنہ تلوار سنبھالے خاصے کے شاگردوں کے لباس میں ایک شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، رگھوا ہے تیرا نام؟ تو گڑھ بندو کے برادوؤں میں سے ہے؟ یہ عجیب سوال تھا۔ میں اس کی صورت تکنے لگا۔ میں نے کہا، چہ خوب، اور کیا کہتا؟ اب کہ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر رگھوا ہے تو پہچان، میں تیرا بھائی کسم چند ہوں، کسما۔ وہ کسم چند ہی تھا، میرا بڑا بھائی، جوان، تنومند، خوبصورت، مگر اس کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر تھی اور وہ حملے کا پینترا بنائے کھڑا تھا، اور وہ پوچھ رہا تھا، کیا میں رگھوا برادو ہوں؟ میں نے ہاں کے اشارے میں سر ہلایا
بمشکل کہا، ارے بھیا کسو، میں رگھوبا ہوں، ہاں۔ میں ایک قدم بڑھا، کسم چند نے بایاں ہاتھ بڑھا کر میرا رخسار چھو لیا، بہت آہستہ سے بولا، کتنا بڑا ہو گیا ہے رے، اور کیسا خوبصورت بھی، اور سیا رام کہاں ہے؟ میں کسم بھیا کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی آخری بات نہیں سنی تھی۔ اس نے پھر پوچھا، ہاں بولنا، سیا کدھر ہے؟ ہیں؟ سیا رام؟ اسے اور مجھے ایک ساتھ پکڑ لیا تھا، خبر نہیں وہ لوگ اسے کہاں لے گئے، پھر نہیں دیکھا۔ اوہ۔ جگمگاتی ہوئی کافوری مشل جس طرح اچانک روشن ہو گئی تھی، ویسے ہی یکلخت بجھ گئی۔ اب جو اندھیرے میں وہ بولا تو کسم چند کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم فرار ہو رہے تھے؟ میں بہت خوش ہو کر بولا، ہاں نا۔ پھر میں نے پوچھا، کسو بھیا، میری کمن تم نے کاٹی ہے؟ کسم کے لہجے میں ٹھنڈک اور بے مروتی تھی۔ میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کیا، تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ ہاں، میرا اپنا خنجر ہے۔ خنجر میرے حوالے کر دو لڑکے۔ آواز کسم ہی کی تھی، مگر جس طرح یہ حکم دیا گیا تھا اس طرح کوئی بھائی حکم نہیں دیتا۔ میں نے کیا کہ کہا، کسم مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میاں قسم 4 برس انتظار کیا ہے، جانے دے۔ سامنے کے اندھیرے سے کسم چند برادوں نے بلند آواز میں اور قطعی حکم دیا، ہتھیار حوالے کر دو۔ اس کے ہیولے نے ماہر تلوار بازوں کا اگلا پینترا بنایا تھا۔ اب اگر میں ہلا بھی تو کسم بھیا وار کر کے میرا دایاں شانہ کاٹ دے گا۔ میں نے اپنا خالی دایاں ہاتھ کھلا کر کے دکھاتے ہوئے بائیں سے کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور چٹکی سے پکڑے پکڑے اسے بھی اچھی طرح دکھا کر اپنے اور کسم کے بیچ گھاس پر گرا دیا۔ کسم نے پسندیدگی کا ہنکارا بھرا، مگر اس نے اپنا تلوار والا ہاتھ جھکایا ہی تھا کہ بجلی کی سی تیزی سے میرا بایاں پیر اس کے پہلو پر بغل کے پاس جا کر لگا۔ سواری کے جوتے کا نوکیلا پنجہ جنگلی بھینسے کے کھر کی طرح پڑا تھا۔ اگر کسم کا کشتی میں سدھایا ہوا بدن ضرب کے ساتھ خود ہی نہ گھوم گیا ہوتا تو اس کا شانہ اتر گیا تھا۔ تلوار پر کسم کی گرفت زبردست تھی۔ وہ گھوما مگر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، تلوار تھامے ہوئے صنوبر کے مصنوعی درخت سے جا ٹکرایا۔ اتنی مہلت میرے لیے کافی تھی۔ میں زقن بھر کر صنوبر کے دوسرے رخ پر آ چکا تھا۔ مصنوعی درخت کے ناکافی گھیرے کے پیچھے سے ہاتھ پہنچا کر میں نے کسم بھیا کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں جکڑ دی، اسے بے بس کر دیا، اور میں نے سرگوشی میں کہا، کسم چند بھیا، مجھے آزاد ہو جانے دے، رستہ مت روک میرا۔ جواب میں وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے گرفت نرم کی۔ وہ کہنے لگا، تیرے 4 سال پورے ہو گئے، وردی کے رنگ سے پتہ چل رہا ہے، اب تو سلطان کی نوکری میں جائے گا، گھر، نوکر، سواری، مال، دولت، تو کہے گا تو یہیں خاصے کے شاگردوں میں رکھ لیں گے، حکومت کرنا، اور کیا چاہیے تجھے؟ آزادی۔ مجھے خلجی سلطان کی، اپنے آقا مغل کی، اس سفید شکل لنگور کی کسی کی غلامی نہیں چاہیے، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسا، آزادی کیا ہوتی ہے رے؟ بھوکے رہنے کی، بٹماروں ڈکیتوں کے خوف سے کانپتے رہنے کی آزادی؟ کوئی سر دھرا نہیں ہو تو رگھو، دن گھگیاتے اور راتیں لرزتے ہوئے گزرتی ہیں۔ میں نے کہا، تو سر دھرے کو کہتا ہے، میرے لیے امتے کافی ہے، اسے لے کر ترکستان نکل جاؤں گا۔ امتے؟ کسم نے چمکدار آواز میں پوچھا، امتے تیری محبوبہ ہے؟ ارے بڑا تیز نکلا رے۔ میں نے بازو کی گرفت سخت کی۔ کسم کی آواز رک گئی۔ میں نے کہا، امتے میری ماں ہے۔ حیرت سے وہ بولا، پر ہماری ماں تو، امتے نے مجھے پالا ہے، وہ آقا مغل کی خادمہ ہے، وہی لے کر آئی تھی یہاں، لنگور کے آدمی اسے میرے پاس سے اٹھا لے گئے، شاید اسے زخمی کر دیا تھا۔ اچھا، وہ کیا مطلب؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، تجھے کیسے معلوم؟ یہ 4 برس پہلے کی بات ہے۔ کسم چند نے دھیرے سے پوچھا، تو اس سے بہت پیار کرتا تھا؟ ارے، میں نے کہا، میں نہیں بھیا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے،
ہماری ماں اپنی الجھنوں میں رہتی تھی، کیسا ایک دم چھوڑ کے ڈوب مری۔ امتے نے ماں سے باپ سے بڑھ کے پیار کیا ہے، تو بھی کبھی اس سے ملنا۔ کسم کی آواز بڑے بھائی کی آواز تھی۔ رگھوبا ٹھہر، بات سن، کیا ہمیشہ بچہ بنا رہے گا؟ اب چھوڑ، بہت پرانی بات ہو گئی۔ ہاتھ ہاتھ بھر لمبی گھاس اگی ہوئی ہے قبر پر، مطبخ کے پیچھے ٹیلا سا ہے، وہی ہے تیری امتے، توغا مغل کی خادمہ۔ ہیں؟ میرا جیسے دم نکل گیا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے کسم؟ میں نے اپنے بھائی کے حلق پر سے بازو کی گرفت ہٹا لی۔ صنوبر کا یہ درخت جیسے ماں امتے تھی جو مجھے سہارا دیے ہوئے تھی۔ میں صنوبر کے گھیرے پر پھسلتا ہوا گھاس پر آ گرا۔ ماں، میری میاں، ماں، ماں۔ مجھے نہیں معلوم کب کسم چند نے اپنی تلوار نیام کی، کب میری گردن میں باہیں ڈال کر وہ گھاس پر میرے برابر آ بیٹھا۔ اس کا ہاتھ میرے گھنے بالوں میں کبھی کنگھی کرتا، کبھی وہ میرا چہرہ اپنی طرف گھما کر مجھ سے کچھ کہتا، کبھی بچے کو جیسے چمکارا جاتا ہے اس طرح چمکارتا۔ وہ کس طرح مجھے باغ کے کھلے غیر محفوظ احاطے سے بارہ دری میں لے گیا، اپنی وردی کی فرغل اڑا کر مجھے پتھر کی جالی سے ٹکا دیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو قابو کیا تو دیکھا کسم چند میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے گم سم بیٹھا میری شکل دیکھ رہا ہے۔ آہستہ سے اس نے میرا شانہ تھپک دیا۔ رگھو، تجھے اس چار دیواری یا کسی بھی چار دیواری میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ میں سمجھ گیا ہوں۔ میں تجھے جانے دیتا ہوں، تو چلا جا۔ مگر ان کے لیے یہ سمجھ لینا بہت آسان ہوا کہ میں نے تجھے فرار ہونے میں مدد دی ہے، اور یہ کہ ہم دونوں سگے بھائی ہیں۔ وہ اذیتیں دے کر مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، بے وقوف نہیں ہیں۔ انہوں نے تربیت دی ہے، جانتے ہیں میں کبھی کچھ نہیں قبولوں گا۔ وہ یہ کریں گے کہ شہادتیں جمع کریں گے، سراغ اٹھائیں گے، معلومات حاصل کریں گے، اور چاہے 2 سال لگ جائیں یا 4 سال، آخر کار وہ معلوم کر لیں گے۔ اس وقت تک مجھے قید میں رکھیں گے، اچھی دیکھ بھال کریں گے میری، اور ثبوت مل جانے پر کسی منگل کی صبح، اس کے لیے منگل کا دن مقرر ہے، تو منگل کی صبح سب شاگردوں کے سامنے وہ بے بجھے چونے میں مجھے گردن تک دفن کر کے خاصے کے شاگردوں، معتبر شاگردوں اور عام درجہ بندی شاگردوں سے سوکھے چونے کے اس گڑھے میں وقفے وقفے سے پانی کا ایک ایک مشکیزہ ڈلواتے رہیں گے۔ نہیں رگھوبا، میرے بھائی، مجھے ایسی موت منظور نہیں۔ میں نے کہا تو بھی میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ ترکستان؟ نہ رگھوبا، میری پرورش محل سرا میں ہوئی ہے۔ ایک خلجی سردار نے مجھے بیٹوں کی طرح رکھا، میری عادتیں بگاڑ دیں۔ میں اب کسم چند مندو کا لکھیرا چوڑی ساز نہیں رہا، حسن خان ہوں، ملک شادی خان کا پروردہ۔ میرے کپڑے لتے، دگلے اور سواری کے جوتے بخارا سے آتے ہیں۔ ہر پارچے پر بڑی حکمت سے لکھا ہوتا ہے، خاص برائے ملک حسن خان پسر ملک شادی خان عماد الملک ہندی۔ وہ مجھے خوشامد میں ملک لکھتے ہیں جو میں نہیں ہوں، اور مجھے عماد الملک کا بیٹا بتاتے ہیں جو نہیں ہوں، مگر یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور مجھے بہترین فرانسیسی مشروب اور خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں گلگشت اچھی لگتی ہے۔ میں اپنے لیے ملک نائب کی مسند پسند کر چکا ہوں، جہاں اس وقت کافور 1000 دیناری بیٹھا ہے۔ رگھوبا میرے بھائی، تیرے ساتھ جانے اور ٹھوکریں کھانے سے تو بہتر ہے کہ میں گرم حوض میں بیٹھ کر جرہ سے اپنی دونوں کلائیوں کی وریدیں کھلوا دوں اور خوش الحان گویوں کا راگ سنتے ہوئے ہمیشگی کی نیند سو جاؤں۔ نہ نہ میرے بھائی، میں ایسی کسی بھی موت، کسی بھی زندگی کے لیے تیار نہیں ہوں جو میرے شایان نہیں۔ بھیا، تو نہ میرے ساتھ چل سکتا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے، پھر کس طرح ہو؟ کسم چند بولا، سن، جسے تو سفید چہرہ لنگور کہتا ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، مگر آقا ملک شادی خان نے اس کو سونے میں دفن کر دیا تھا۔ میرے مالک کا ایک یہی احسان اس پر بہت بھاری ہے، کہاں تک اتارے گا وہ؟ تو اس نے
میرے اس دوسرے محسن لنگور نے مجھے کچھ رعایتیں دے رکھی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں کسی بھی وقت میں حسن خان اس کی خوابگاہ، کتب خانے یا توام گاہ میں جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا داخل ہو سکتا ہوں۔ اچھا، پھر؟ کسم بھیا کا چہرہ ایک عجیب نیلی ٹھنڈی روشنی سے دمکنے لگا۔ وہ بولا، تو اب میں اس کی خوابگاہ میں جا رہا ہوں۔ تیرے پاس رگھو بس اتنا وقت ہے کہ تو احاطے سے باہر چلا جا، اگر تو جا سکے تو۔ باہر دن نکلنے سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بتا، تو باہر جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو ٹھیک ہے، شور شرابہ سننے تک اگر تو رکا تو پھر مارا جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، مجھے اپنی حکمت سے صرف اپنی جان بچانی ہوگی۔ میں نے پوچھا، شور شرابہ؟ کسم تو اس کی خوابگاہ میں کس لیے جا رہا ہے؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے قتل کرنے، میں اپنے محسن کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تجھے نکالنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ اور یہ کہہ کر کسم لمبے لمبے قدم لیتا بارہ دری سے باہر اندھیرے میں گھل گیا۔ باغ کے طاق میں رکھے آرائشی برتن کے سرپوش سے خفیہ دروازے کی چابی حاصل کرنا اور اس منحوس احاطے سے نکلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ احاطے سے کچھ دور ایک کسا ہوا گھوڑا موجود تھا جو صحیح لوگوں نے مناسب رقم لے کر پہلے ہی فراہم کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے میں اپنے قید خانے سے 20 فرسنگ دور تھا۔